अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। पहले हिस्से में हम सबक नंबर 1 से लेके 10 तक के असबाक की रिवीजन करेंगे और फिर दूसरे हिस्से में 11 से 20 तक की। हमारा कोर्स शुरू कहाँ से हुआ था? इस तारुफ से कि कुरान को समझने का ये आसान तरीका है, तेज तरीन तरीका है। फिर हमने ये तारुफ लिया कि इशारों की मदद से हमने कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों की क्लासेस में सीखने हैं। और ये कुल 20 सबक हैं जो इंशाल्लाह 10 सेशंस में पढ़ाए जाएंगे। तो हमारी एक हफ्ते में 2 क्लासेस हो रही है ना, तो एक हफ्ते की 2 क्लासेस को हम एक सेशन कहते हैं। तो हमने इसी के मुताबिक अपने कोर्स को चलाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने देखा कि ये जैसा तारुफ करवाया गया था वैसा ही है। दूसरी बहुत अहम बात थी कोर्स के शुरू में जो आपसे शेयर की गई थी, आपको बताई गई थी, कोर्स के मकासद, कि हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं। आज इन मकासद को गौर से देखें। हर स्टूडेंट अब आप में से वो इस एक एक मकसद पे गौर करें। आपको कहाँ कमी लगती है, कहाँ ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीज आपको इनमें से ज्यादा अच्छे तरीके से हासिल हुई है, कौन सा मकसद ज्यादा अच्छा हासिल हुआ है, ये जरा आप अपना तजजिया खुद करें। पहला मकसद तो हमारा यही था कि कुरान हमारे लिए समझना आसान हो। उसके लिए हमने ये तरीका अपनाया कि हम 20 घंटों में 50% लफ्ज सीखें। और अल्हम्दुलिल्लाह कल की क्लास में आपने ये चीज आजमा के देख भी ली कि वाकई कुरान को समझना आसान है, क्योंकि हमने 20 घंटों की क्लासेस में 50% अल्फाज सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मकसद नमाज में की समझ आए। जब हम नमाज पढ़ें तो हमें समझ आती हो कि हम नमाज में क्या बात कर रहे हैं अल्लाह ताला से। ये मकसद इसलिए कायम किया गया था कि अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम हो। तो आपको यकीनन इसमें फायदा हुआ होगा, ये महसूस भी हुआ होगा। फिरदौस नाम पे कौन है जी? या तो अपने नाम को रीनेम करें और अपना कैमरा ऑन रखें। और कल करेंगे। सिस्टर अनम किधर है? ना अशकूर कॉम्प्लेक्स वाले हैं ना अन्नाफे वाले आए हैं। चले, बहरहाल नमाज समझ में आ जाए, अल्लाह से ताल्लुक कायम हो। तो नमाज को समझना, अल्लाह से ताल्लुक कायम करना, ये एक अहम मकसद था। तो आप इसको पूरी तरह इस कोर्स के बाद भी हासिल करने की कोशिश करें। तीसरा मकसद था नमाज मुअस्सर हो जाए। क्यों? किस तरीके से कि हमारा नमाज में खुशू खुजू और शौक बढ़े। तो ये चीज आपने बढ़ानी भी है। सिर्फ ये नहीं कि हमें मालूमात मिल गई है, हम बहुत सारे अल्फाज का तर्जुमा समझते हैं और हमें अरबी की ग्रामर की समझ आने लग गई है। मकसद असल में वो नहीं है। मकसद ये है जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और उसमें एक ये भी है कि हमारी नमाज बेहतर हो। चौथा मकसद था कुरान के साथ ताल्लुक कायम होने का। तो आपने नमाज के सबक के जरिए कुरान ही के तो अल्फाज समझे हैं ना, ताकि कुरान से ताल्लुक मजबूत होने की शक्ल में क्या हो कि जिंदगी में कुरान हम लेकर आए। तो हमने हर सबक जो जो सीखा, उस सबक के आखिर पे हम एक स्लाइड देखा करते थे कि उसमें जिसमें तसव्वुर और एहसास, दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग बताई जाती थी। तो हमने हर चीज को अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना है। कुरान के साथ ताल्लुक किस तरह का मजबूत रखना है कि जो जो हमने कुरान में अभी तक सीखा है, पढ़ा है, वो हमारी जिंदगी में शामिल हो और हम उस पे अमल भी करें। पांचवा मकसद नेक अमाल, यानी आला अखलाक की तरगीब हो। हमें नेक अमाल के जरिए हमें नेक अमाल पता चले और हमारे अखलाक बेहतर हों। तो वहां हमने बहुत सारी ऐसे चीजें सीखी, जैसे सूरह असर थी, तो वहां से हमें ईमान सालेह का पता चला कि ईमान और अमले सालेह क्या होता है। सब्र करना, दूसरों को दीन की तबलीग करना, कुरान समझना, कुरान सिखाना बेहतरीन अमल है। इस तरह के बहुत से नेक अमाल जो हैं वो हमने सीखे। तो अब उनको अपनी जिंदगी में लेके आए। कोर्स खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि मकसद खत्म हो गए। मकसद तो ये सारी जिंदगी के हैं। छठा मकसद क्या था? अरबी बोलचाल।
تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا، یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم جملے بولتے تھے نا عربیوں کی طرح، حل ضربتا زیدن، تو اس طرح کے جملے جو ہم نے سیکھے، یہ پتہ پورے 100 جملے تھے۔ یعنی آپ نے عربی سیکھنے کے لیے الحمدللہ بڑی محنت کی ہے۔ تو اب اللہ سے دعا کریں کہ ان تمام مقاصد کو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے طریقے سے حاصل کرنے کی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ آپ کا مکمل سلیبس تھا نماز کے سبق کا، قرآن والے حصے کا۔ پورے کورس میں ہم نے صرف یہ چیزیں سیکھی ہیں، لیکن ان چیزوں کی بیس پہ ہم نے 50% الفاظ سیکھے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ قرآنی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور کوئی نماز اذان سے متعلق سبق ہیں۔ اب ہم باقاعدہ دہرائی شروع کرتے ہیں۔ دہرائی ہماری کیا ہے؟ ثنا۔ سب سے پہلے ہم نماز شروع کرتے ہیں ثنا سے۔ اچھا، آپ سب نے نا بہت الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے، ادھر ادھر باتیں نہیں کرنی، اپنی توجہ مت بٹائیں۔ آج کا یہ 1 سوا گھنٹہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ کم وقت ہے، سبق بہت زیادہ ہے، تو میں نے تو بڑی اسپیڈ سے بولنا ہے، میں کہیں پہ رکوں گی نہیں۔ اب غور سے سنیے گا، کہیں بھی بیچ ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے بولتے ہی جانا ہے، بولتے ہی جانا ہے، اور میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے الرٹ رہنا ہے، میں کسی بھی وقت کہیں پہ روک کے آپ سے کوئی سوال پوچھ لوں گی۔ اور آج ایسے نہیں ہوگا کہ میں کہوں ہینڈ ریز کریں، میں خود آپ کے نام بولوں گی سینٹر کا، اور جو سسٹر مجھے نظر آ رہی ہوں گی جن سے میں چاہوں گی میں پوچھوں گی۔ تو آگے والوں کے علاوہ جو پیچھے والے ہیں نا، وہ ذرا الرٹ ہو جائیں، پیچھے والوں سے پوچھوں گی آج، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پیچھے سبحانک والے اللہم منٹ ہو و جائے نا، بحمدک، ہم لوگوں سے کوشچن کرنی ہے۔ سبحانک پاک ہے تو۔ جیسے ہی میں نے سبق شروع کیا، آپ کا شور شروع ہو گیا، باتیں شروع ہو گئی، خاموشی، ٹھیک ہے؟ سبحانک پاک ہے تو، اس لفظ کے 2 ٹکڑے ہیں نا، سبحان اور کا۔ اللہم اے اللہ، وبی حمدی کا، اس کے ٹکڑے بتائیں جلدی سے۔ وبی حمدی کا، واہ اور واہ کا علیحدہ ہے، بی کا علیحدہ ہے، حمد علیحدہ ہے، اور کاف کا علیحدہ ہے۔ شاباش، شاباش، یہ 4 ٹکڑے ہیں۔ وبی حمدی کا، اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارکا، اور برکت والا ہے، اس کے 2 ٹکڑے بنتے ہیں، وا اور تبارک۔ اسمو کا، تیرا نام، اس کے بھی 2 ٹکڑے بنتے ہیں، و تعالی، اور بلند و بالا ہے، جدو کا 2 ٹکڑے، جد اور کا، تیری بزرگی، ٹھیک ہے؟ کیا بلند و بالا ہے؟ تیری بزرگی۔ ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود غیرو کا، سوائے تیرے۔ اب آگے چلتے ہیں، اسے ثنا کہتے ہیں۔ ثنا کیا ہوتی ہے؟ جس میں تسبیح بھی ہوتی ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھی تھی سورۃ الفاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، یا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تیری، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھا۔ اب یہ ایک ایک لفظ کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سیدھا کون سی عربی ہے اور راستہ کون سی عربی ہے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر المغضوبی نہ غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا، ٹھیک ہے؟ یا نہ گمراہ ہونے والے۔ اب سورہ فاتحہ کو غور سے دیکھیں، ابھی میں نے صرف ترجمہ بولا ہے، یہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی میں خاص باتیں ہیں، جیسے الرحمن، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، مہربانی ہے، پرجوش مہربانی، جوش کے ساتھ،
اس لیے اس کی آواز اونچی ہوتی ہے، الرحمن۔ الرحیم مسلسل مہربانی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سوال اس طرح کا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ رحیم میں مسلسل رحم ہے، اور میرا خیال ہے شاید میڈ کوئز میں یہ سوال تھا بھی اور کچھ لوگوں نے غلط بھی کیے۔ حمد کے دو مطلب ہوتے ہیں، تعریف اور شکر۔ للہ کے دو ٹکڑے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ العالمین، اس کی واحد کیا ہے؟ عالم۔ عالم، عالم واحد ہے، عالمین جمع ہے۔ اور اس کے بعد جو مالک لفظ ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں، یہ ایسے ہی لکھنا ہے۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک، بادشاہ نہ لکھ بیٹھیے گا کہیں، یہاں پہ مالک کا مطلب بادشاہ نہیں ہے، مالک ہے۔ یوم تو آپ کو پتا ہے نا، دن ہوتا ہے، اور الدین کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، دوسرا مطلب ہے بدلہ۔ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ بدلہ، بدلے کا دن، دین کا مطلب بتائیں۔ بدلے، بدلہ، ہاں، بدلہ یا بدلے۔ دن نہیں ہوگا نا، یوم تو میں نے ابھی نہیں بولا نا۔ جب میں کہوں گی یوم الدین کا مطلب کیا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے بدلے کا دن۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ جو، اب بس مائک بند کر دیں اپنے، شور آ رہا ہے۔ ایک تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ جب کلاس ہو رہی ہے، آپ سب تو میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ شور کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ کون باتیں کر رہا ہوتا ہے پیچھے؟ اچھا، اب یہاں پہ نا اہدنا الصراط المستقیم والی بات میں آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ یہ جو سیدھا راستہ مانگا ہے، ان کا راستہ ہے جن پہ انعام کیا۔ تو ایسا کوئی سوال آ سکتا ہے کہ کن پہ انعام کرتا ہے اللہ؟ وہ چار لوگ ہوتے ہیں نا جن پہ انعام کیا جاتا ہے، کون سے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ٹھیک ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سیدھے رستے پر چلنے کی دعا۔ اس کے بعد ہم نے اذان کا سبق، ہاں ایک منٹ، یہاں سے ہم نے 12 عادتیں بھی سیکھی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ میں سے کوئی سینٹر تھا، اب نام بھول گئی ہوں، کل انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں وہاں پہ انسٹرکٹر جو ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باقی سب کو سکھا رہی تھیں، 12 عادات ریوائز کروا رہی تھی۔ تو 12 عادات کو آپ نے لائٹ نہیں لینا، ان کو بھی ریوائز کریں، ان پہ بھی کوئی ایک آدھا سوال آ سکتا ہے۔ تو وہ عادتیں کیا تھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے سیکھا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، ہر کام کرتے ہوئے اپنی حفاظت کا پہلے خیال کرنا ہے۔ بسم اللہ سے ہم نے سیکھا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور اللہ کے بارے میں الرحمن الرحیم، اللہ کے بارے میں مثبت گمان رکھنا ہے، ہمیشہ اچھا سوچنا، اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ الحمدللہ ہی سے ہم نے سیکھا کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پہ، ہر نعمت پہ شکر ادا کریں گے۔ رب العالمین سے ہم نے سیکھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں گے تاکہ کائنات پہ غور و فکر کریں۔ الرحمن الرحیم سے ہمیں یہ عادت سیکھنے کو ملی کہ دوسروں پر رحم کریں گے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے نا، تو یہاں سے ہم نے یہ عادت سیکھی کہ ہم ہر کام کرتے ہوئے آخرت کو مد نظر رکھیں گے۔ ایاک نعبد، ہر اچھا کام کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کا خیال ذہن میں رکھیں گے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور ایاک نستعین، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے ہم نے عادت سیکھی کہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، دعا مانگنی ہے ہدایت کے لیے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم سے ہم نے سیکھا کہ ہم ان لوگوں کا راستہ اپنائیں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ہم انہیں اپنا رول ماڈل بنائیں گے، کسی اور سے متاثر نہیں ہوں گے۔ مثلاً کسی اور کون سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہم نے 12ویں عادت، آخری عادت یہ سیکھی کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے غضب کیا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، ہم نے برے لوگوں کو، ایسے برے لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا، اپنی زندگی ان کے طریقے کے مطابق نہیں گزارنا۔ تو یہ 12 عادات کو دوہرا لیجئے گا، ان میں سے کوئی سوال آ بھی سکتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذان کا سبق۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آگے یہ لفظ 4 دفعہ ہے۔ اس کے بعد ہے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کو غور سے دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے۔ دوبارہ یہی لائن ہے۔ اس کے بعد ہے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا کے، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول، رسول ہیں، اللہ ہی اللہ کے۔ یہی لائن دوبارہ ہے۔ پھر ہے حیا علی الصلاۃ، حیا کا مطلب ہے آؤ، اللہ طرف، الصلاتی نماز کے، دوبارہ یہی ہے۔ اور پھر ہے حیا علی الفلاح، حیا آؤ، اللہ طرف، علی الفلاح کامیابی کے۔ ویسے تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، یعنی کامیابی پر آؤ، نماز کے اوپر آؤ، لیکن ہماری اردو میں اس طرح جملہ صحیح نہیں بنتا نا، تو ہم اس کو خود ہی پر والے مطلب کو ہم طرف بول دیتے ہیں تاکہ اردو میں جملہ صحیح بن جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو ترجمہ آتا ہی ہے۔ اذان کا خلاصہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، عام زندگی میں بھی، کوئز کے لیے بھی۔ خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان ہے، یعنی ملاقات کی دعوت ہے اور کامیابی کا اعلان ہے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ لفظ کہے جاتے ہیں، الصلاۃ، نماز، خیر، بہتر ہے، من النوم، نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اب یہاں غور کریں، اگر میں پوچھوں الصلاۃ، یہ اسم یا فعل یا حرف میں سے کون سا لفظ ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ سب بتائیں، سب بتائیں، ہینڈ نہیں ریز کرنا، سب اکٹھے بتائیں۔ اسم الصلاة اسم اس ہاں جی، دورانی کمپلیکس والوں کی تو سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہے اسم، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ باقی مائک بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تسلی سے، ان کا خیال ہے کہ دوسرے جو بتا دیں گے تو ہمیں ضرورت ہے۔ فعل یہ فعل ہے؟ کیسے؟ الصلاة اسم اسم ہے، اسم ہے اسم جو کہہ رہے ہیں اسم ہے، وہ وجہ بھی بتائیں، انہیں اسم کیوں لگ رہا ہے یہ؟ الصلاة آؤ نماز کی طرف، نماز ایک چیز کے نام گول اس کے اوپر پیش آ رہی ہے تو گول یہ ہے مونس کے لیے استعمال، اس میں اگر گول اس کے نام میں اگر شروع میں الف آ جائے، الف ہاں جی، لام، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سب کی بتائی ہوئی باتوں کو اکٹھا کرتی ہوں۔ جنہوں نے کہا فیل ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ فیل نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کی کنسٹرکشن سے نہیں بھی سمجھ آ رہی تھی تو ترجمہ تو آتا تھا۔ ترجمہ کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کیا کوئی کام ہوتا ہے؟ نہیں، نماز تو کام کا نام ہے نا، نماز تو یہ ایک نام ہے۔ اور دوسری بات، یہاں تو اسم کی 2 نشانیاں موجود ہیں، پھر آپ اسے فیل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسم کی 2 نشانیاں یہاں کون سی ہیں؟ پہلی نشانی ہے کہ اس کے شروع میں ال لکھا ہوا ہے، یہ بات ہم ہر کلاس میں گرامر والے حصے میں روز یہ سلائیڈ ایک دفعہ پڑھتے ہیں کہ اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے، کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں ال لکھا ہو، یا اس کے آخر پہ تنوین ہو، یا اس کے آخر پہ واو نون ہو، یا پھر یا نون ہو، یا پھر الف تا لکھی ہو، اور میں نے خود آپ کو بتایا ہوا ہے کہ گولتا بھی اسم کی اور بلکہ مؤنث کی نشانی ہوتی ہے نا، واحد مؤنث کی۔ تو یہ ال بھی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اسم ہے، یہ آخر پہ جو گولتا ہے نا، اس سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ واحد مؤنث ہے۔ تو مؤنث کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتا ہے نا، نام ہوتا ہے کسی کا۔ اسی طرح اب خیرون کے بارے میں بتائیں سب۔ خیرون آپ کو کیا لگتا ہے؟ فعل ہے؟ حرف ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے اسم ہے، کوئی کہہ رہا ہے فعل ہے۔ ان نافع والے بتائیں، ان نافع سینٹر۔ الصلاة نماز میم اسم ہے، اس میں 2 پیش آ رہی ہیں۔ ان نافع سینٹر بتائیں جی، خیرون کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ فیل ہے سسٹر میری بات سنیں، آپ کوئی بک سے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، اب اس لفظ کو دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا، بک کو چھوڑ دیں، بک سے دیکھ کے نہیں بتانا، آپ کو اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس لفظ کو دیکھیں سامنے، اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہے، ان نافع سینٹر،
باقی سب چپ ہو جائیں. فیل ہے. اچھا مجھے اب اس کی وجہ بتائیں فیل کیوں ہے. آپ کو کس بات سے لگا کہ یہ فیل ہے. اینڈ پہ دو زبر دو زیر دو پیش ہو. ماشاء اللہ. یہ کون بول رہا ہے ذرا مجھے ہینڈ ریز کر کے بتائیں. میں بول سسٹر آپ کہہ رہی ہیں اینڈ پہ دو زبر دو زیر دو پیش فیل کی نشانی ہوتی ہے. نہیں، اسم کی نشانی ہوتی ہے. یہ کون بولا ہے. اب کون بولا ہے. النافع آپ نے مائک آف نہیں کرنا. باقی سارے اپنے مائک آف کریں. کس نے نہیں باقی کرنا؟ سب اپنے مائک آف کریں. ہم نے نہیں کرنا. کیا ہوگا؟ رحمان سینٹر اپنا مائک آف کریں. النافع سینٹر. خیرن فعل ہے اسم ہے یا حرف ہے کیا ہے. سسٹر کتاب میں سے مت ڈھونڈیں. کتاب میں سے مت ڈھونڈیں. آپ کو کتاب میں سے ایسے نہیں ملے گا. سمجھنے کی کوشش کریں. کل جو آپ نے کوئز کرنا ہے پرسوں فیل ہے. جب بھی وہ آپ نے دیکھ کے نہیں کرنا. وہ آپ نے زبانی کرنا ہے. اس لیے اس کو ابھی یہاں سمجھ کے کرنے کی کوشش کریں. کتاب میں مت ڈھونڈیں. خیرن فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے. فیل فعل ہے. اچھا اب بتائیں کہ فعل کیوں ہے. آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ یہ فعل ہے. نو کم ہوتی ہے دو پیش کام کرنا ہے یا کرنا ہے. شاباش شاباش سسٹر. آپ سوچیں سوچیں بتانے کی کوشش کریں. کیا بتا رہی ہیں. کام کرنا یا کرنے والے کو جس پہ کام ہو. ہوں فیل ہوتا ہاں ہے. فعل کیا ہوتا ہے. کوئی کام نہ یعنی جس کام سے کام کسی. کرنا ہونا یا ظاہر ہونا یا جس پر کام واقع ہو ہاں فیل ہوتا ہے. نہیں ہم نے فعل کے بارے میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ وہ لفظ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے وہ فعل ہوتا ہے. اب یاد کریں وہاں لکھا ہوتا تھا فتح یعلمون. فعل تو اس طرح کے ہوتے ہیں نا. فتح فعل یفعلو فعلتا تفعلون افعل. تو یہ جو خیرون ہے نا یہ کیسا لفظ ہے. یہ آپ کو خیرن یہ فعل لگ رہا ہے. نہیں میم جی. اب بتائیں اس میں فعل والی کون سی بات ہے. پریشان نہ ہو کچھ نہیں ہوتا. آپ سیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے بتائیں. ہم خیرن کیا ہے. میم جی دو پیش کی نشانی تو اسم بتا رہی ہے. ہاں شکر ہے. 4 منٹ تم میرے ضائع کر کے لڑکی اب پہنچی ہو اس بات پہ ہیں. اسم کی کیا نشانی ہوتی ہے. دو زیر دو زبر دو پیش یہ ابھی 1 منٹ پہلے بھی میں نے الصلاۃ میں یہ بات بتائی بھی ہے. تو بندہ تھوڑی سی نقل ہی کر لیتا ہے. ٹیچر سے ہی نقل کر لیتا ہے. کتاب کھول کے نقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جو ٹیچر بول رہی ہے وہاں سے نقل نہیں کر رہی. سیدھا سیدھا میں نے بولا بھی ہے. خیرن دیکھو یہ دو پیش جو ہے یہ اسم کی نشانی ہے. سارے سینٹرز والے غور سے سنیں. سارے سینٹرز والے یہ ایسے نہ سمجھے کہ النافع والوں کی باری آئی تو انہوں نے غلط بول دیا. یہ مجھے پتا ہے باقی سینٹرز میں بھی بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ غلطی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے مڈ کوئز میں ایسی مسٹیکس کی ہوئی ہیں. تو یہ صرف النافع والوں کی غلطی نہیں ہے. یہ سب کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کیوں. خیرن دو پیش دو زبر دو زیر نشانی ہوتی ہے اسم کی. ال بھی نشانی ہوتی ہے. واو نون لکھا ہو آخر پہ وہ بھی اسم کی نشانی ہے. اسم تو اتنا آسان ہے پہچاننا. پکا رٹا ہوتا ہے اسم کا. اسم کو پہچاننے میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اچھا اب آگے چلیں. من یہ حرف انافع والے بتائیں. حرف انافع والے میم جی بتائیں کیا ہے. حرف حرف ہوتا ہے. حرف ہے. شکر ہے یا اللہ. انہم یہ اسم یہ اسم ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے. اس کے شک پہ میم جی الف اور لام لگا کل آ رہا ہے. شاباش. نہیں میں نے باقیوں سے نہیں پوچھا. میں انافع سے پوچھ رہی ہوں. ال آ رہا ہے. ٹھیک ہے سسٹر. اب آپ نے صحیح پہچانا ہے. آپ مجھے اپنا نام بتائیں. آپ کا نام کیا ہے یہ جو بتا رہی ہیں. رابع عاشق. رابعہ. جی میم
اچھا رابعہ، اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے یہ باقی ساری سسٹرز کو یہ چیز سمجھانی ہے جو ابھی میں نے سمجھائی ہے، کہ اسم کی نشانی کیا ہے، کیسے اسم پہچاننا ہے، حرف کیا ہوگا اور فعل کس طرح کا ہوگا، یہ آپ نے ان کو سکھانا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قد کا مطلب ہے تحقیق، قامت کھڑی ہو گئی، یہ دیکھیں فعل اس ٹائپ کا ہوتا ہے، قامتی کھڑی ہو گئی۔ الصلاۃ نماز، یہ ال لکھا ہوا ہے نا آخر پہ، تاپش تو بھی ہے، گولتا ہے، تو یہ اسم کی نشانی ہے۔ بلا شبہ کھڑی ہو گئی نماز، اور یہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار، ایک سینٹر ہے، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، سارے سینٹر نے اے ٹو زی سب نے یہ سوال غلط کیا ہوا ہے۔ شروع میں پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا نہیں ہے شریکہ کوئی شریک، لہو اس کے لیے، جیسے آپ دیکھیں اس کے ٹکڑے کرنے پڑیں تو لہو، لام الگ ہو الگ، اس کے لیے، و اشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے سارے بتائیں؟ 2 ٹکڑے۔ اور ورسولہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 ٹکڑے، رسول اور ہو، اور اس کے رسول ہیں۔ کچھ سٹوڈنٹس نے ایسے کیا ہوا تھا، آپ نے کوئز میں ایسے نہیں کرنا کہ وا بھی الگ کر لے، را بھی الگ کر لے، سین بھی الگ کر لے، کچھ سٹوڈنٹس نے ایسے بھی ٹکڑے کیے ہوئے تھے۔ کیما نہیں کرنا، اچھا کیما کرنے کو نہیں کہا، وہ بھی باریک کیما، ہم نے تو بڑے بڑے جو ٹکڑے ہوتے ہیں یہ کہا تھا اگر آپ کو قیمے کا اتنا شوق ہے تو پھر آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہاتھ الگ کاٹنا ہے، کوہنی تک بازو الگ کاٹنا ہے، کندھے تک الگ کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، جو اصل میں ٹکڑا بنتا ہے۔ تو قیمہ کر کے ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کس چیز کا قیمہ کیا ہوا ہے، کون سے حصے کا قیمہ کیا ہوا ہے؟ ورسولہ کے 3 ٹکڑے ہیں، ہر لفظ کو نہیں کاٹ کے الگ پھینک دینا۔ یہ وہ دعا ہے جو پورے سینٹر نے غلط لکھی ہوئی ہے، اور مزے کی بات ہے ایک سٹوڈنٹ نے جو جواب لکھا ہے نا وہی جواب سارے سینٹر نے لکھا ہوا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بھائی چارہ آپ لوگوں میں کیسے آیا، حالانکہ کوئز تو زبانی کرنا تھا، ایک دوسرے سے پوچھنا ہی نہیں تھا، ایک دوسرے سے دیکھ کے نہیں کرنا تھا۔ بہرحال اب ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہم اے اللہ، اجعلنی اس کے 2 ٹکڑے بنتے ہیں، بنا دے مجھے، من سے التوابین تب خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے، اس کے 3 ٹکڑے بنتے ہیں، وا اجعلنی اور بنا دے مجھے، من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا اچھی طرح یاد رکھیں، یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو کے بعد کی دعا، کچھ لوگوں نے اسے نماز کے بعد کی دعا میں لکھا ہوا تھا، وضو کے بعد کی دعا ہے۔ اور یہ والی جو دعا ہے یہ وہ دعا ہے جس کی فضیلت ہے کہ یہ پڑھیں تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے مرضی آپ داخل ہو جائیں، جس دروازے سے، یہ فضیلت ہے اس دعا کی۔ تو یہ دعا کے الفاظ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے اور اس کی فضیلت بھی یاد ہونی چاہیے۔ آپ نے نا ساری دعائیں اور فضیلتیں مکس کی ہوئی تھیں، یہ دیکھیں وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت ہے کہ جو کوئی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ رکوع، سبحانہ ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربیہ 2 ٹکڑے ہیں، میرا رب، العظیم عظمت والا۔ ایک سینٹر ہے، نام مجھے اب کسی کے نہیں یاد، سب کے اکٹھے پیپر میں نے چیک کیے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہاں 4 باتیں ہیں، پاکی، رب سے ربوبیت، اور جو یا ہے نا یہاں سے اپنائیت، میرا، ٹھیک ہے؟ اور عظیم سے عظمت والا، اتنا بڑا عظیم لفظ لکھا ہوا ہے پھر بھی وہ پورے سینٹر نے یہ غلطی کی ہوئی، ایک بھی سٹوڈنٹ ہو جس نے چیٹنگ نہ کی ہو۔ بڑا افسوس ہوا مجھے، اتنے عرصے سے میں آپ کو قرآن پڑھا رہی تھی اور یہ سکھا رہی تھی کہ قرآن کی کیا شان ہے، آپ نے قرآن میں بھی نقل کی ہے، اچھا نقل کرنی تھی تو صحیح نقل تو کرتے نا،
नकल भी गलत की हुई है। इतना बड़ा अजीम लिखा हुआ है, तो सारे सेंटर ने अजीम की बजाय इसको आला का मतलब लिखा हुआ था। आलीशान है, आलीशान है, अजीम लिखा हुआ है, अजमत वाला। पाकी, रबूबियत, अपनाइयत, अजमत। ठीक है, आगे चलते। सामिया सुन ली अल्लाहू, अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हामिदाहू उसकी तारीफ की। रब्बाना, ए हमारे रब। ये जो रब्बाना लफ्ज है ना, इसमें ए भी शामिल होता है, ए हमारे रब, वाला का, और तेरे लिए है अल्हम्दु हर किस्म की तारीफ। मिल अस्समावाती, मिल आ का मतलब होता है भरकर, अस्समावाती आसमानों के, यानी अस्समा वाहिद, अस्समावात जमा, वमिल आ और भरकर, अल अर्जी जमीन को, वमिल आ और भरकर, माँ जो, बैना दरमियान है, हुमा उन दोनों के, और भरकर जो उनके, उन दोनों के दरमियान है, यानी आसमान और जमीन दोनों के दरमियान है। वमिल आ और भरकर, माँ जो, शिअता तू चाहे, मिन का मतलब है से, शयइन का मतलब है किसी चीज, जो तू चाहे किसी चीज में से, बादू उसके बाद। ठीक है, इसका तर्जुमा बुक से देख के दोबारा एक दफा अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। फिर है सजदे की तस्बीह, सुबहाना पाक है, रब्बिया मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। यहाँ देखे ना, यहाँ आला लिखा हुआ है, पता है हम उर्दू में भी बोलते हैं आला। आला किसको कहते हैं? जो बहुत शान वाला हो, बुलंद हो, ऊंचा हो। तो यहाँ तो अजमत लिखना बनता ही नहीं है, अजमत वाले पे आला लिखना बनता नहीं है, फिर भी सारे सेंटर ने गलती की हुई है। तो मे भी ये सवाल अब भी आ जाए कि इसमें कौन सी चार बातों का एतराफ हम करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। पाकी, रबूबियत, अपनाइयत और बुलंदी। ठीक है, उसके बाद तशहुद, अत्तहियातु सभी कौली इबादतें। ये देखिए अल लिखा हुआ है ना, ये निशानी है इसम की। आखिर पे क्या है? अलिफ ता। अलिफ ता मैंने आपको बताया था मुन्न, एक तो इसम की निशानी है अलिफ ता, दूसरे ये मुअन्नस की निशानी है, तीसरे ये मुअन्नस में भी जमा की निशानी है। यानी सारी कौली इबादतें, सभी कौली इबादतें, अत्तहियातु सभी कौली इबादतें, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादतें। ये फर्क भी अब याद रखे कि किस लफ्ज का मतलब कौली इबादत है, कौन सी बदनी इबादत है, और कौन सा लफ्ज का मतलब माली इबादत है। यहाँ भी एक दो स्टूडेंट्स ने ना गड़बड़ की है, सलावात को उन्होंने कौली इबादतें लिखा हुआ है। अस्सलाम सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहा का मतलब ए अन्नबियु नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और बरकतें हूँ उसकी। ये तीन टुकड़े बनते हैं, वा बरकात हु। अस्सलामु सलाम हो अलैना हम पर, वाला और ऊपर, इबादिल्लाही अब्द वाहिद होता है, इबाद जमा होती है, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के, अस्सॉलिहीन जमा है किसकी? नेक बंदों की, नेक मर्दों की, नेक आदमियों की जो नेक है। सॉलेह वाहिद है, सॉलिहीन जमा है। उसके बाद है अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा के नहीं है कोई माबूद सिवा, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। और इसके बाद है दुरूद शरीफ। दुरूद में क्या है? अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज, सल के लफ्ज को गौर से देख लें, यहाँ पे है सल्ली रहमत भेज, अला मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आली मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा दो टुकड़े बनते का और माँ, कमा जैसे, सल्लैता तूने रहमत भेजी, अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, वाला आली इब्राहिम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्ना का दो टुकड़े हैं, इन्ना और का, बेशक तू, हमीदुन हमद का लफ्ज पढ़ा है ना, हमद से हमीद तारीफ के काबिल है। वताला जद्दू का पढ़ा था ना, जद्दू बुजुर्गी, वो ये वही जद से मजीद, मजीद उन बुजुर्गी वाला है। और आगे भी मैं पूरा नहीं बोल रही है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह बारिक बरकत अता फरमा, आगे वही अल्फाज हैं जो पिछले वाले हिस्से में आपने पढ़े, अला मोहम्मद अला आली मोहम्मद, कमा
बारकता, जैसे बरकत भेजी तूने, बारकता। देखिए पीछे था सल्ली, सल्ली का मतलब रहमत भेज, बारिक का मतलब बरकत भेज। पीछे था, यहाँ इस जगह पे सल्लई था, तूने रहमत भेजी। यहाँ पे लिखा हुआ है बारकता, यानी तूने बरकत अता की। अला इब्राहिमा वाला आली इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद के बारे में आपने ये बात याद रखनी है, सल्ली और बारिक, सल्लईता और बारकता का फर्क याद रखना है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए आल के कितने मतलब होते हैं, कौन कौन से। आल का क्या मतलब होता है, पढ़ा हुआ है हमने, सारे बताएं। आल, आल का मतलब है हेलो अयाल पर आला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लम जो के अज़वाज आला मुतहहरात थी, उनकी बीवियां थी, उनकी जो आगे जनरेशन थी, उन पर हम कह रही कि उन पर रहमत और बरकत हो। एक ये आला और दूसरी आल तबलीग करने वाला, यानी हाँ कि दीन शाबाश, क्या बहुत लंबा लेकर। बताया है आपने, लेकिन बताया ठीक है। तीन लफ्ज हैं, दो लफ्ज हैं, खानदान वाले, ठीक है, खानदान वाले, पैरवी करने वाले। आल का क्या मतलब है, खानदान वाले, पैरवी करने वाले। अब ये जो खानदान है ना, इसमें उनकी औलाद मुबारक भी शामिल है और उनकी बीवियां मुबारक भी शामिल हैं, ठीक है। खानदान प्लस पैरवी करने वाले। आल का मतलब आपको पता होना चाहिए, रब्बा ना, ए हमारे रब, आती ना, दो टुकड़े दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन भलाई, व फिल आखिरती और आखरत में, हसनतन भलाई, वाकिना और बचा हमें। ये जो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ ना आपको इसम फेल हर्फ की, देखिए वाह क्या है आप बताएं, सारे मिलके बताएं, वाह हर्फ है, इसम है या फेल है। वाव जबर वाह, हरफ है। क्या, हरफ है। हर्फ है, ठीक है, सबने सही बताया। ये जो काफ जेर की है ना, ये अलग टुकड़ा बनता है, ना अलग लफ्ज है। की का मतलब है बचा। तो इसके मैनी से आपको क्या लग रहा है, ये क्या होगा, फेल है, हर्फ है खेल या इसम को है। खा रहा है, बचा, दो बचा। खेल खेल शाबाश, फेल है। आई तो दो ही आवाजें हैं, ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन बचाना क्या है, इससे काम का पता चल रहा है ना, किसी को बचा लेना, तो ये काम है। और ये जो ना है हम, ये क्या होता है ना, ये इसम किसम जमीर होता है, ठीक है, इसम जमीर। इसका मतलब है ये जो वाकिना है, इसके तीन टुकड़े होते हैं, और इन तीन टुकड़ों में हर्फ भी शामिल है, फेल भी शामिल है, इसम भी शामिल है। वाह हर्फ है, की फेल है, ना इसम है। अजाबा अजाब से, अन्नारी आग के, आग के अजाब से। अब ये जो अजाब लफ्ज है ना, ये इसम है, लेकिन ये एक ऐसा लफ्ज है जिसपे अभी इसम की निशानी आपको कोई नहीं नजर आ रही, ना अल लिखा हुआ है, ना तनवीन है, ना वाव नून है, ना या नून है, ना गोलता है, ना अलिफ्ता है, लेकिन ये इसम है। तो ऐसे अल्फाज आपको वैसे तर्जुमे से पता चल जाते हैं, अजाब अजाब होता है, यानी नाम है, एक तकलीफ का नाम है, तो अजाब से आग की। अल्लाहुम्मा, ये दुआ बड़ी अहम है जी, ये भी गलत लिखी हुई थी, सब ने गलत लिखी हुई थी। जहां ये दुआ लिखनी थी ना, वहां आप लोगों ने वजू के बाद वाली दुआ लिखी हुई थी। कोई था सेंटर, एक सेंटर था, उनमें से किसी ने ये सवाल किया ही नहीं, हल ही नहीं किया। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी दो टुकड़े, मेरी मदद फरमा, अला जिक्री का, तेरी याद करने पर, वा शुक्री का और तेरा शुक्र करने पर, वा हुस्नी और अच्छी इबादती का, तेरी इबादत और तेरी अच्छी इबादत करने पर। यहाँ पे हमारे 10 सबक पूरे हुए। अब हम आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए, हुवा वो, अल्लाहु अल्लाह, अहदुन एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है। अब आपको याद होना चाहिए असमद का मतलब क्या है, ठीक है। ऐसा सवाल आ सकता है कि लिखा हो असमद का मतलब बताइए, नीचे लिखा होगा अकेला, एक, बेनियाज, बराबर, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे। बेनियाज। बेनियाज, अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद और ना वो जना गया।
یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ یلد اور یولد کا فرق بھی یاد کرے۔ 80% لوگوں نے یلد اور یولد والا، یہ لم یلد ہم نے پوچھا تھا، اور 80% لوگوں نے نا یولد والا جواب لکھا ہوا تھا، حالانکہ یہاں جواب لکھنا تھا نہیں جنتا، ولم اور نہ، یکن ہے لہو اس کے لیے، کفون ہمسر، احدن کوئی، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ زندگی میں کیسے لے کے آتے ہیں سورۃ الاخلاص کو، کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھیں اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور فجر کے بعد اسے 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے اس سورت کی کہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خالق مالک معبود ہوتا ہے نا، وہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہوتا ہے۔ یہ دوبارہ آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو۔ مڈ کوئز میں آپ نے کر دی، اب دوبارہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اب اس کا نمبر نہیں کٹنا چاہیے آپ کا۔ لم یلد، یلد کا مطلب ہے اس نے جنا، ٹھیک ہے؟ یعنی باپ بننا، برتھ دینا، کسی کی پیدائش کرنا۔ اور یولد کیا ہے؟ خود کسی سے پیدا ہونا، یعنی کسی کا بیٹا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ یلد کا مطلب کیا ہے، یولد کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو اب اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا۔ تو یہ یلد ویسے تو مضارع والا لفظ ہے، لیکن ماضی کا ہے، مضارع کا لفظ ہے، لیکن لم آ جائے نا تو پھر مطلب ماضی والا ہو جاتا ہے کہ اس نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا، ابھی تک بھی نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بھی ربی، 2 ٹکڑے، رب کی، الفلق صبح کے، من شری شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ومن شری اور شر سے، غاسقن اندھیرے کے، غاسق کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، اندھیرا، غاسق اندھیرا، اذا وقبا جب وہ چھا جائے، ومن شری اور شر سے، النفاثاتی پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقادی گرہوں میں، ٹھیک ہے؟ عقدہ واحد ہے، عقد جمع ہے، عقدہ ایک گرہ، عقد زیادہ گرہ۔ ومن شری اور شر سے، حاسدن حسد کرنے والے کے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ تو معوذتین کسے کہتے ہیں؟ سورت فلق اور الناس دونوں کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے۔ ان کے بارے میں سنت کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورہ ناس وہ پڑھتے تھے، جبکہ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد وہ 3 دفعہ پڑھتے تھے ان تینوں صورتوں کو۔ حضرت عائشہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات یعنی یہ دونوں صورتیں پڑھتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے، عام زندگی میں بھی اس کو اپنی روٹین بنائیں، اور کوئز کے لیے بھی اس بات کو یاد رکھیں، کوئز میں ایسا کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ ماں کے 3 مطلب ہوتے ہیں، نہیں، کیا اور جو۔ ماں کے بعد اگر کوئی فعل آ جائے، فعل ماضی آ جائے تو اس کا مطلب ہے نہیں۔ ماں کے بعد اگر حرف آ جائے تو اس کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں کسی جملے کے شروع میں لکھا ہو اور اس کے بعد اسم ہو تو مطلب ہوتا ہے کیا۔ اگر ماں جملے کے درمیان میں کہیں پہ آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے جو۔ یہ باتیں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو ماں کے مطلب یاد ہو جائے۔ اسی طرح من کے بھی 2 مطلب ہوتے ہیں۔ اگر من کسی جملے کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کون، اور من اگر جملے کے درمیان میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے جو۔ سورہ فلق کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص اندھیرا، جادو، حسد۔ یہ بات پتہ ہونی چاہیے آپ کو۔ اندھیرا، جادو، حسد 3 قسم کے خاص شر ہیں جن سے بچنے کا فارمولا ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک یہ ہے بادشاہ، ٹھیک ہے؟ ملک، اب یہ دیکھیں یہ ملک کیسے لکھا ہوا ہے۔ جو سورۃ الفاتحہ میں مالک لکھا ہوا تھا نا، اس میم کے اوپر کھڑی زبر تھی، یہ ہے ملک، تو اس کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔
ملک الناسی لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناسی لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناسی چھپ جانے والے کے، ٹھیک ہے، وسوسہ ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے، الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی کا مطلب میں، صدور الناسی لوگوں کے سینوں میں، صدر واحد ہوتا ہے، صدور جمع ہوتی ہے، صدر کا مطلب سینہ، اور صدور سینے یا دل بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دل اور دلوں میں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی وہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، وہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ملک کا فرق آپ کو یاد کروانے کے لیے کہ ملک اس طرح لکھا ہو تو بادشاہ، ملک لکھا ہو تو فرشتہ، اور اس کی جمع ملائکہ ہوتی ہے، اور یہ ہے سورہ فاتحہ والا مالک، مالک کا مطلب مالک، ملکن ملکیت، اس کی پراپرٹی۔ سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے، ٹھیک ہے، وسوسوں کے شر سے۔ خلاصے اچھی طرح یاد کیجیے گا، سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، اور قسم نہیں، سوری، قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، الانسان انسان، لفی ضرور ہی، خسر نقصان میں ہے، لفی کے دو ٹکڑے ہوں گے نا، لا اور فی، ٹھیک ہے، نقصان میں ہے، الا الذین سوائے ان کے لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے، وا اور عملو، عملو کا تو آپ نے پڑھا ہوا نا، عاملہ عملو عمل کیے، الصالحاتی نیک، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی حق کی، وا اور تواصوا وصیت کی ایک دوسرے کو، بالصبر صبر کی۔ یہ لام کے مطلب سکھائے گئے ہیں، لام کے بعد اگر اسم آ جائے تو اس کا مطلب ہے لیے، جیسے للہ اور لہو، یہاں دونوں جگہ پہ اس کا مطلب لیے ہے۔ لام کے بعد اگر فعل آ رہا ہو، یہ ابھی ہم آیت سیکھیں گے بھی، پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، لیدبروا لیتذکر، یعنی لام کے بعد اگر فعل لکھا ہوا ہے نا کوئی، تو اس کا مطلب ہے تاکہ، اور لام کے بعد اگر حرف لکھا ہو، جیسے یہ لقد، یا سورہ عصر میں ابھی آپ نے پڑھا لفی خسر، تو حرف ہے نا، یہ حرف کا مطلب ہوتا ہے البتہ یا تحقیق، یعنی یقیناً۔ سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہے؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جب جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، نصر اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد، یہ نصرہ نصرو والا فعل نہیں ہے، نصرو ہے، مدد، تو یہ اسم ہوتا ہے اللہ ہی اللہ کی، والفتح اور کامیابی، ورأیتو ورأیتا اور آپ دیکھیں، الناسا لوگوں کو، ناس ہے نا لوگ، انسان، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، فا سبح دو ٹکڑے، فا اور سبح، پس تسبیح کیجئے، بی حمدی دو ٹکڑے، تعریف کے ساتھ، ربی کا دو ٹکڑے، اپنے رب کی، بس تسبیح کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، وستغفرہ تین ٹکڑے بنتے ہیں، وا استغفر اور ہو، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، انہو بے شک وہ کانا ہے، توابن بہت توبہ قبول کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون کافرو، لا نہیں، آبدو میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم سب ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، عابد میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ، انا میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما جس کی، ابد تم، یہ ماضی آ گیا نا، ابد تم سب نے عبادت کی، ولا اور نہیں، انتم تم سب، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ اس کے تین ٹکڑے ہوئے، وا لی اور یا، اور میرے لیے، دینی میرا دین ہے، یہ جو نون کے نیچے زیر ہے نا، آپ یوں سمجھیں اس کے اندر چھوٹی یا چھپی ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور میرے لیے میرا دین ہے، ٹھیک ہے۔
سورۃ الکافرون کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کی جو سنتیں ہوتی ہیں نا، دو دو سنتیں، ان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی ایسے ہی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی فرمایا تھا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ شرک سے بری قرار پانا تو سب سے بڑی کامیابی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، باقی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ الکافرون کا خلاصہ کیا ہے کہ دین اسلام میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھی تھی قرآن کی یہ آیت کہ جس سے ہمیں پتہ چلے قرآن کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے بھیجا قرآن؟ اس لیے کتابن، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے، لیدبروا، یہ دیکھیں لی اور اس کے بعد فعل آ گیا نا، اس کا مطلب ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیاتی ہی، اس کی نشانیوں پر، اس کی آیتوں پر، وا اور لی، تاکہ یتذکر، وہ نصیحت حاصل کریں، اولو، والے، الالبابی، عقل، اولو الالبابی، عقل والے، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تدبر قرآن کی آیتوں پہ کرنا ہے، عربی آیتوں پہ کرنا ہے، قرآن کی عربی سمجھنا اس لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہوا ہے۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا، تذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، تو اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت ساری کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ تدبر اور تذکر کے سلسلے میں، یعنی قرآن پہ غور و فکر اور اس سے نصیحت لینی ہے نا، تو وہ یہ 4 طریقوں سے ہوگی۔ راست، شخصی، طے شدہ، متعلق۔ یہ کیا ہے؟ راست ہے کہ آپ سمجھیں کہ قرآن میرے براہ راست میرے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ، میں جب پڑھوں، جب سنوں، جب کسی کو سکھاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور میری یہ نیکی لکھی بھی جا رہی ہے۔ شخصی، پرسنل، یعنی قرآن کی ہر آیت میرے بارے میں ہے، چاہے اس میں کافروں کا ذکر ہے، چاہے اس میں جہنم کا ذکر ہے، چاہے اس میں منافقوں کا ذکر ہے، اس کا اثر اس آیت کا میرے پہ بھی ہوگا، اور میں اس میں سے سبق لے سکتی ہوں۔ طے شدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، آپ نے جو قرآن سیکھنا ہے، جو پڑھنا ہے، جو سکھانا ہے، جو پڑھانا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے، پلان ہے، بس تقدیر سے اپنا حصہ نکالیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی تقدیر میں قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، اس پہ عمل کرنا لکھ دے، اور اس کو قبول بھی کرے آپ کے لیے۔ متعلق کیا ہے؟ ریلیونٹ، یعنی صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ جس دور میں بھی جو انسان بھی اسے پڑھے گا اس کے بارے میں ہی وہ آیات ہوں گی، وہ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں یہ تعلق پتہ چل جائے تو پھر ہم قرآن پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ غور و فکر 3 سادے طریقوں سے ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ اس کو پڑھیں تو صحیح، پڑھیں گے تو پھر غور و فکر ہوگا نا، تو پہلے پڑھیں، پھر تصور میں لے کے آئیں ہر آیت کو، پھر محسوس کریں ہر آیت کو۔ اور تذکر کا سادہ طریقہ کیا ہے؟ دعا، احتساب اور قلب۔ دعا یعنی ہر کام کی ابتدا دعا سے کریں، احتساب کریں کہ میں کیا کرتا رہا ہوں پچھلی ساری زندگی میں، قرآن کے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں، اور پھر پلان کریں کہ آئندہ اب پھر میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گا قرآن کے حساب سے۔ اس آیت کے مطابق قرآن کے یہ حقوق ہیں، یہ کون سے؟ جو ہم ہر کلاس کے آخر پہ میں یہ دعا پڑھتی ہوں نا، وہ اسی طرح کے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایمان رکھنا، قرآن پہ ایمان رکھنا قرآن کا سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے قرآن کو پڑھنا، تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا۔ ہم یہ 2 کام کرتے ہیں، باقی سارا کام ساری زندگی نہیں کرتے، اور ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ کس طرح کے مسلمان ہیں ہم؟ ایمان رکھنا اور پڑھنا ہی صرف ضروری نہیں، قرآن کے یہ باقی حقوق بھی ہیں کہ اس کو سمجھا بھی جائے، قرآن کو پہ غور و فکر کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، اور قرآن کو پھیلایا جائے۔ یہ سارے اس کے حقوق ہیں، اور ہم پہ وہ حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن آسان ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 4 دفعہ کہا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، 3 ٹکڑے، وا اور لا، البتہ قد تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن نا، نون زبر نا، قرآن کو، یہ نون زبر نا شو کریے کہ قرآن کو آسان کیا ہے، لِلذِّکری، ذکر کے لیے، یعنی نصیحت کے لیے یا یاد کرنے کے لیے۔
قرآن نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے. یہ بہترین کام والی بات ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے. حدیث کیا ہے؟ خیرو بہتر ہے، کم تم میں سے، من جو تعلم سیکھے، القرآن قرآن کو، وعلمہ اس کے تین ٹکڑے ہوتے ہیں، وا علمہ اور ہو، اور سکھائے اس کو. النافع والے تو چھٹی کر کے چلے گئے ہیں. تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا کریں، وسائل کا استعمال کریں اور مسابقت کا جذبہ رکھیں. مسابقت کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا نیکی کے کاموں میں، قرآن کے کاموں میں. اور بار بار دعا کیا ہے، کیسے کرنی ہے؟ یہ والی دعا کرنی ہے، ربی زدنی علم. اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں علم میں اضافے کے لیے، لیکن یہ خاص طور پہ کریں، ربی اے میرے رب، زدنی دو ٹکڑے، زیادہ کر مجھے، علمن علم میں. اور مختلف طریقوں کو استعمال کرنے کے لیے کیا آئے تھے؟ الذی جس نے، علامہ سکھایا، بالقلمی قلم سے. تو ایوب مسابقت کا جذبہ کیسے رکھنا ہے، یہ کیوں رکھنا ہے، ہمیں یہ بات کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ اس آیت سے. ایوکم دو ٹکڑے ہیں، کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملاً عمل میں. آپ نے نیت بھی کر لی، آپ نے دعا بھی کر لی، سارے وسائل بھی استعمال کر لیے، اللہ کے سامنے آپ نے پیش کر لیا کہ مجھے بہتر سے بہترین بنا دے. تو اب بس قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں. اب ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ گرامر. 1 گھنٹے میں تو ہم نے قرآن پاٹ کیا ہے، اب میں جلدی جلدی کرواؤں گی. اچھا آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے. گرامر پارٹ ہم کرنے لگے ہیں. گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ذریعے. ٹی پی آئی آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہر ایک کو، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ٹھیک ہے؟ مطلب اس پہ بھی کوئی سوال آ سکتا ہے چھوٹا موٹا، میں بھی آ جائے، نہ بھی آئے، ممکن ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اسمائے ضمیر ہیں. ساری سسٹرز اچھے طریقے سے اس کی پہچان کر لیں. یہ کیا ہے؟ یہ حرف نہیں ہے، یہ فعل بھی نہیں ہے، یہ ہیں اسم. ٹھیک ہے؟ اس میں وہ اسم والی نشانی نہیں ہے جو ال ہوتی ہے، یا پھر دو زبر، دو زیر، دو پیش، واو نون، یا نون، الف تا، گولتا، وہ نشانیاں نہیں ہیں. لیکن آپ نے ان کو پہچان لینا ہے، یہ اسم ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ اسم ضمیر ہیں. اور تیسری بات ان کے بارے میں کہ یہ الگ ہی لکھے جاتے ہیں، یعنی ہوا الگ ہی لکھا جائے گا، ہم یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ملے گا آپ کو. اب آپ سارے مل کے کریں اس ٹیبل کو، جلدی جلدی مائک آن کریں. ہوا وہ ہم وہ سب انت آپ انا میں انتم آپ سب نحن ہم سب. ٹھیک ہے، شاباش. ٹھیک ہے. کتابن ایک کتاب، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے؟ وہی بات جو ابھی النافع والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ذرا غور سے سنیں، باقی بھی سب یہ دیکھیں، یہ اسم ہے، یہ اسم کی پہچان ہے دو پیش والی. یہ ایک عام اسم کی پہچان ہوتی ہے. جس اسم کے آخر پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو، وہ عام اسم ہوتا ہے. کتابن ایک کتاب، یعنی کوئی بھی کتاب. اور اگر اس لفظ کے شروع میں ال لکھ دیا جائے، یہ بھی اسم کی نشانی ہے، لیکن یہ خاص اسم کی نشانی ہے. اگر کسی لفظ کے شروع میں ال آ جائے تو وہ اسم خاص ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں، الکتاب، الکتاب ہو گیا تو وہ خاص کتاب ہو گئی. اب جب وہ خاص کتاب ہوئی ہے نا، تو اس لیے عام والی نشانی ختم ہو جائے گی. دو پیش، دو زبر، دو زیر نہیں آئے گی اس پہ. پھر ایک پیش ہوگی، ایک زبر ہوگی، یا ایک زیر ہوگی. الکتابو ہو سکتا ہے، الکتاب بھی ہو سکتا ہے، الکتاب با بھی ہو سکتا ہے، لیکن الکتاب بن نہیں ہوگا. الکتاب بن، الکتاب بن نہیں ہوگا. ال لگ جائے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ال لگ کے وہ خاص ہو جاتا ہے، اور تنوین تو عام کی نشانی ہے. اسم کے بارے میں دوسری کیا بات ہے کہ اسم کے لیے کی جب آپ نے جمع بنانی ہو، تو اگر وہ پیش پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کی جمع واو نون لگا کے بنتی ہے. مسلمون سے مسلمون، یہ جمع بن گئی. اگر اسم دو زبر یا دو زیر پہ ختم ہو رہا اور اس کی جمع آپ کو بنانی پڑے، تو پھر وہ یا نون سے بنتی ہے. یعنی مسلمن لکھا ہو یا مسلمن لکھا ہو تو اس کی جمع ہوگی مسلمین. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر ہم اسی مسلم کو خاص کرنا چاہیں تو ہم اس کے شروع میں ال لگا دیں گے، آخر سے تنوین مٹا دیں گے. اور اگر اس کی ہمیں جمع بنانی پڑے تو ہم ال لکھا رہنے دیں گے، آخر پہ واو نون شامل کر دیں گے، المسلمون، جمع بن گئی. اسی طرح اگر مسلم من لفظ ہے، اس کو ہم نے خاص کرنا ہے اور اس کی جمع بنانی ہے، تو خاص کرنے کے لیے پہلے لگائیں ال، اور یہاں سے ایک زبر کم کر دیں، المسلمہ.
اور اس کی جمع بنے گی المسلمین، یعنی یانون، زبر پہ ختم ہو رہا ہے نا، تو زبر پہ ختم ہونے والے کے لیے یانون لگاتے ہیں. اسی طرح مسلمین لفظ ہے، اس کو ہم نے خاص بنانا ہے، تو ہم خاص بنانے کے لیے شروع میں ال لگا دیں گے، یہ خاص بن جائے گا. لیکن آخر پہ تنوین بھی ختم کریں گے، ایک زیر رہ جائے گی، دو زیریں نہیں ہوں گی، ایک زیر رہے گی. اب اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ آخر پہ یانون لگا دیں، اس کی جمع بن گئی المسلمین. اس کے بعد ہے، یہ کیا ہے؟ حروف ہے، فعل ہے؟ ضمیر ضمیر اسم ضمیر شاباش، یہ اسم ہے، اسم ضمیر ہے. اور تین باتیں ہیں اس کی. یہ اسم ہے، پہلی بات. دوسری بات، یہ اسم ضمیر ہے. تیسری بات، یہ جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، یہ جڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، یہ کبھی بھی الگ نہیں لکھے جاتے. ابھی آپ نے وضو والی دعا پڑھی تھی نا، اجعلنی، نی، تو وہ جو نی تھا نا، اس کے ساتھ نون جوڑ کے لکھا ہوا تھا. اور آپ نے کہا تھا نا جدو کا، تیری بزرگی، جدو کا، تو وہ جدو دال جو ہے نا، وہ اس کاف کے ساتھ جوڑ کے لکھی ہوئی تھی، جدو کا. یا علیہ کا، تجھ پر، یہ جوڑ کے لکھے جاتے ہیں. اب سارے سینٹرز والے اکٹھے مل کے کروائیں اس ٹیبل کو. ہوا ہو لہو اس کا، لہو میرا، آپ کا میرا، میرا ہم سب کا. کسی نے سٹارٹ ہی غلط لیا ہے، ہوا کہہ دیا. ہوا تو نہیں ہے، یہ ہوا تو وہ ہوتا ہے، ہو ہوتا ہے اس کا. اب کریں دوبارہ سارے. آپ کا میرا میرا، آپ کا میرا ہمارا. ٹھیک ہے، اب اس کو سارے کروائیں. رب اس کا رب، رب ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی یا میرا رب، ربکم آپ کا رب، ربکم. شاباش. اب یہ ہے مذکر مؤنث کی پہچان. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ٹھیک ہے، یہ والا ہاتھ مرد کے لیے، یہ والا ہاتھ عورت کے لیے. ہوا مسلم، وہ مسلمان مرد، یا مسلماتن، وہ مسلمان عورت. اب آپ ہینڈ ریز کریں اور کوئی یہ جو سامنے لکھا وہ پورا ٹیبل کروائے آپ میں سے. ہینڈ ریز کریں. یہ النافع سینٹر سے سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، جو کرسی پہ بیٹھی ہیں. سسٹر آپ یہ کروائیں جلدی سے، بولنا جلدی جلدی ہے. ہاں جی اشارہ بھی کر دو. هو مسلم، هي مسلمات. هو مؤمن، هي مؤمنات. هو صالح، هي صالحات. هو صابر، هي صابرات. هو شاکر، هي شاکرات. شاباش، ٹھیک ہے. مثلاً دیکھیں، انہوں نے یہ ہوا وہ صالحون نیک مرد ہے، اور یہ ہیا وہ صالحات نیک عورت ہے. ٹھیک ہے، یہ مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث کا فرق یہاں پہ آپ کو سکھایا گیا. اگر سوال کوئی ایسا آ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ مذکر کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جو گولتا والے لفظ ہوں گے وہ مؤنث کے لیے ہوں گے. مؤنث کی مثال جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ مرد تھے، اللہ راضی ہوا اس سے. اور عائشہ یعنی وہ خاتون تھیں، تو اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ راضی ہوا اس سے. ہاں استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے، استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے. تو اس سے دیکھیں اب ربو ہا اس عورت کا رب، دینو ہا اس عورت کا دین، کتابو ہا اس عورت کی کتاب. اگر میں کہوں اس عورت کا قلم، تو پھر کیا عربی ہوگی؟ قلموہا. شاباش، قلموہا. یہ دیکھیں رب. اب یہ کون کروائے گا؟ فردوس الکریم سینٹر. الکریم سینٹر سے کروائیں یہ والا ٹیبل. ربہ، ربہا. دینو، دینو، دینہا. کتابہ، کتابہا. رسولہ، رسولہا. اسمہ، اسمہ. اسمہو، اسمہا. اسمہو کا مطلب ہے اس مرد کا نام، اسمہا کا مطلب ہے اس عورت کا نام. اور یہ مسلماتن، یہ والا ٹیبل کون کروائے گا؟
और दुरानी कॉम्प्लेक्स आप नहीं बच्चे, आप हमेशा करवाती हो, आज जरा पीछे वालों को बारी दो ना। ए लो, पीछे वालों को शर्म आ गई, पर्दा कर लिया, लो जी वो छुप गए हैं। ये नुकसान होता है एक बंदे का। बच्चों ये सामने लिखा हुआ है, आपने देख के पढ़ना है। आप में से ही कोई करवाएगा, आज ये बच्ची नहीं करवाएगी, आप में से ही कोई करवाएगा, चलें आज करवाएं। आपने नहीं करवाना, इनमें से करवाएंगे, कोई भी नहीं करेगा, ये सबसे मारेंगे। जी दुरानी कॉम्प्लेक्स बच्चे करवाओ कोई, चलें चलें, सामने लिखा हुआ है, देख के करवाना है, करवाएं। दुरानी कॉम्प्लेक्स के इंस्ट्रक्टर कौन है? कहाँ है आपकी इंस्ट्रक्टर? माइक भी बंद कर दिया। मैम जी हमारे पास ही है मैम हमारी। आपकी मैम नहीं है ना, इसीलिए मुंह छुपाते फिर रहे हो हैं? ये इतनी नहीं शर्मिंदगी वाली मैम बात हमारे है? पास ही बैठे हुए हैं, इधर ही है हमारे मैम। हाँ जी क्या हुआ? तो करवा क्यों नहीं रहे? सिस्टर आप इनकी इंस्ट्रक्टर, सामने पीछे खड़ी, आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, यहाँ पे करवाओ, सामने आगे। सिस्टर आप हैं इनकी इंस्ट्रक्टर, हाँ इन जी बच्चों में से किसी एक को आगे करें, बच्चियों जी, में ये से किसी को लास्ट पे थी, पकड़े। आपने शायद देखा नहीं है, तो मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट पे बुला लिया, ये आ गई है। हाँ जी करवाएं। एक मिनट रुको 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 रुको, ये सारे मुअन्नस हैं, इनमें मुजक्कर कोई नहीं है। ये मुअन्नस की वाहिद और मुअन्नस की जमा सिखाई हुई है, अब देख के बोलो क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ शाबाश, ठीक है। आपने हाथ दाया नहीं इस्तेमाल करना, मुअन्नस के लिए बायां हाथ इस्तेमाल करना है। एक के लिए एक उंगली का इशारा करना है, ठीक है? मुस्लिमातुन और मुस्लिमातुन ज्यादा के लिए, ठीक है? कोई मुश्किल थी इसमें? अब दुरानी कॉम्प्लेक्स रेडी रहे, मैंने दोबारा इनको कहना है। जी ठीक है। हुरूफ, इसम और हुरूफ, इसम और मैम फेल असल के में ना अलावा जो ज्यादा चीजें, स्टूडेंट्स चली गई हैं, ये चंद रह गए हैं जो अरबी क्लास तो में जो है चंद भी। रह गई हैं वो करवाएं। ज्यादा के चले जाने का क्या मतलब है? कि जो कम रह जाएं वो फिर नहीं करवा सकते? अच्छा नो जी, नो हुरूफ मैम, क्या है? वो इसम जो और ये फेल के स्टूडेंट्स हैं अलावा इनमें हर से चीज हर्फ तकरीबन वो होती है। अरबिक क्लास में है भी नहीं ना। तो ला और ली जो है, इसका मतलब होता है लिए, मिन का मतलब होता है से, अन का मतलब होता है से या बारे में, ठीक है? अन हु जैसे अभी हमने सीखा ना। तो ली के लिए अल्हम्दुलिल्लाही की मिसाल सीखी, मिन के का तर्जुमा याद करने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की मिसाल सीखी, अन का मतलब सीखने के लिए हमने रजी अल्लाहु अन्हु की मिसाल सीखी। तो ये हमारे टोटल टेबल हैं। अब ये कौन करवाएगा पूरा टेबल? और रहीम सेंटर से जिस सिस्टर ने क्विकली करवाना है, तर्जुमा अभी रहने दें, सिर्फ अरबी करवाएं। और रहीम सेंटर से कोई भी करवा, ये सिस्टर सफेद दुपट्टे वाली। लहू उसके लिए, लहू मुन साहब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप साहब के लिए, लना हमारे लिए। मिन उससे, मिन हम उन साहब से, मिन का आप से, मिन्नी मुझसे, मिन तुम आप साहब से, मिन्ना हम साहब से। अनहु उससे, अनहुम उन साहब से, अन का आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप साहब से, अन्ना हमसे। शाबाश, वेल डन। क्या नाम है आपका? अस्मा। अस्मा। सबने देखा ना, ऐसे करवाते हैं टेबल, ठीक है? इशारे भी, आवाज भी, तर्जुमा भी, अरबी भी। अब ये वाला टेबल कौन करवाएगा किसी और सेंटर से? चलें जी, अर रहमान सेंटर वाले करवाना, जल्दी है, देर नहीं करनी। बिही बिही इससे, बिही मिन सबसे, बिका आपसे, बिया मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सबसे। फीही इसमें, फीही मिन सब में, फिका आप में, फिका मुझ में, फिकुम आप सब में, फीना हम सब में। अलैहि इस पर, अलैहि मिन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। शाबाश, ठीक है। सिस्टर आपका नाम क्या है? साइमा। साइमा जी। साइमा नाम है? अच्छा ठीक है। अच्छा सिस्टर ये देखें, ये जो लफ्ज है ना, ये बिया नहीं है, बी है, बी। सिर्फ फी वाला जो लफ्ज है ना, उसमें आता है फीजा, मुझ में, और अलैया मुझ में। लेकिन जो बी वाला लफ्ज है ना, ये बिया नहीं है, ये बी है, ठीक है? आगे चलते हैं। इला का मतलब की तरफ, मा का मतलब साथ, इंदा का मतलब पास।
इला के लिए मिसाल याद की थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मा के लिए हमने मिसाल याद की थी इन्नल्लाह मास साबिरीन। इंदा के लिए मिसाल याद की थी कम रियालन इंदा का। ये बात याद रखें, बाकी जो हमने सीखे हैं वो हुरूफ हैं, लेकिन ये जो मा और इंदा, फिर बता रही हूँ, इस पे कोई सवाल आ सकता है। मा और इंदा, मा और इंदा देख ले कैसे लिखे हुए, ये दोनों इसम हैं, ये हर्फ नहीं है, ठीक है। इलैही, अच्छा ये टेबल कौन करवाएगा? दुरानी कॉम्प्लेक्स। इलही इसकी तरफ, इलही इन सब की तरफ, इलही का आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलही का आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, माँ इसकी तरफ, माँ इन सब की तरफ, माँ का आपकी तरफ आपके साथ, माया मेरे साथ, माँ तुम आप सबके साथ, माना हम सबके साथ, इंदा हूँ इसके पास इंदा हूँ सबके पास, इंदा का आप आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा हूँ आप सबके पास, इंदा ना मेरे पास। शाबाश, शाबाश। अब ये गौर से देख लें, यहाँ फिर ये आपको बात बताई जा रही है, हरूफ जर प्रेपोजिशन ला या ली, मिन और अन, बी फी अला और इला, ये 7 हैं कुल, ये 7 हरूफ जर हैं। नीचे जो 2 हैं मा और इंदा, ये हरूफ नहीं है, ये इसम है। ये नीचे वाली बात को बस छोड़ दें, ये हरूफ है ही नहीं है, ठीक है, ना हरूफ है ना हरूफ जर है, ये इसम है। हरूफ जर के बारे में आपको ये बात 4 बातें याद होनी चाहिए कि हरूफ जर हर जुबान के अलग अलग होते हैं। दूसरी बात, हरफ जर कभी कभी अरबी जुबान में मौजूद होता है लेकिन दूसरी जुबान में मौजूद नहीं होता। तीसरी बात, हरफ जर अरबी में बाजुकात मौजूद नहीं होता लेकिन दूसरी जुबान में वो जरूरी होता है। ये मिसालें सामने लिखी हुई हैं। और चौथी बात के हरफ जर बदलने से मैनी बदल जाता है। जैसे हमने कहा था ना, वैसे तो सलात का मतलब नमाज होता है, लेकिन सल के बाद अगर अला आ जाए तो उसका मतलब रहमत भेजना है। इशारे के अल्फाज, ये क्या है? हरफ है, फेल है, इसम है, क्या है? इसम इशारा है, क्या है? इसम इशारा, सारे बताएं ना, सारे सेंटेंस बताएं। इशारे के पास है। ये इसम इशारा है, ठीक है। यानी ये हर्फ और ये फेल नहीं है, ये फेल नहीं है, ये हर्फ भी नहीं है, ये इसम है। और इसम में भी ये इसम इशारा है। हा दा का मतलब ये, हा उलाई का मतलब ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। जबकि इसके लिए हाजा का उलट जो है मुअन्नस, वो है हाजी ही, ये मुअन्नस। जालिका वो मुजक्कर, तो तिल का वो मुअन्नस। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। 11 से लेके 20वें सबक तक की ग्रामर अब हमने फेल करने हैं। स्पीड पकड़ लें, अब आपने जल्दी जल्दी करवाने हैं, टेबल आपने करवाने हैं, अब मैंने नहीं बोलना। अरबी में अक्सर फेल 3 हर्फ से बनते हैं। फेल की 3 किस्में, फेले माजी जो हो गया, फेले मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फेले अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। फेले माजी की पहले प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? जो हो गया। तो पहला सेट था फाला, उसने खोला, फतहा, फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। ये पहला सेट में से फाला का टेबल। अब ये कौन करवाएगा? फाला। रहीम कॉम्प्लेक्स आपको मैं एंड पे टाइम दूंगी, ठीक है, जब पूरा टेबल आएगा ना वो आपने करवाना है। दुरानी कॉम्प्लेक्स फाला वाला टेबल करवाएं, शाबाश। ये काले फअला सलाफदी इसने बच्ची। किया, फअलु इन सब ने किया, फअलता आपने किया, फअलतु मैंने किया, फअलतुम आप सब ने किया, फअलना हम सब ने किया। शाबाश, ठीक है। आयशा? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद है फतह का टेबल। फतह का मतलब उसने खोला, ठीक है, ये वाला टेबल। हाँ जी बच्चे, ये दुरानी कॉम्प्लेक्स वाली बच्ची करवाओ। फतह इसने खोला, फतह इन सब ने खोला, फतह आपने खोला, फतह मैंने खोला, फतह मैंने खोला, फतह आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। हाँ, फताहता आपने खोला, फताह तू मैंने खोला, ठीक है, शाबाश। जाला वाला टेबल भी दुरानी कॉम्प्लेक्स से कोई तीसरी बच्ची करवाए। पीछे पीछे वाले आजे आप आजे। बच्चों, सामने लिखा हुआ है। जी जी। शाबाश शाबाश, करवाओ, आपको आता है। जाला इसने बनाया, जालू इन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तो मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जाल ना हम सब ने बनाया। शाबाश, ठीक है। इशारे ज्यादा बेहतर करो, लेकिन बोला आपने बिल्कुल ठीक है। दूसरा सेट, नासारा।
नासरा का सेट, ठीक है। नासरा खलका आबदा जाकरा, नासरा मदद की उसने, खलका पैदा किया उसने, आबदा इबादत की उसने, जाकरा याद किया उसने। अब ये अर्रहमान सेंटर आ जाए, अर्रहमान सेंटर वाले नासरा का टेबल कौन करवाएगा? सिर्फ एक ही सिस्टर ने, साइमा आपके पास और कोई नहीं है? ये बाकी हूँ जी है, चलो। करवाएं ना, चलें सिस्टर आप करवाएं नासरा का टेबल। नसारा उसने मदद की, नसारो उन सब ने मदद की, नसारता आपने मदद की, नसार तू मैंने, मैं गलत पढ़ी जा रही, नसारा उसने मदद की, नसारो उन सब ने मदद की, नसारता आपने मदद की, नसार तू मैंने मदद की, नसार तुम आप सब ने मदद की, नसार ने हम सब ने मदद की। शाबाश, वेल डन वेल डन। ये कहाँ बच्ची छुपा के रखी रही है आपने, इतना अच्छा इसने करवाया है। पहले किधर गायब थी हैं? साइमा नहीं आने देती थी सामने। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बाकी है। खाला का, चलें जी, ये रहमान सेंटर से खाला का वाला टेबल करवाएं। कोई और करवाए, तीसरा बंदा। आप दोनों साइड पे हो जाएं, कोई तीसरा सामने आए, जल्दी करवाएं। देर, आपको देर हो रही है, मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ। आपने घरों को नहीं जाना? अच्छा, चले सिस्टर जल्दी करवाएं ना, देर ना करें। आ जाएं, कोई सिस्टर आ जाएं, देख के करवाना है, जुबानी तो करवाना ही नहीं है। आमना आप करवा दो, आमना करवा दे। भाई मैं करवा दूं? टीचर का इतना रौब तो होना चाहिए, टीचर जिसको कहे वो आके करवाए। ओ माय गॉड, चलें साइमा आप करवाएं। खलका इसने पैदा किया, खलकू इन सब ने पैदा किया, खलक आपने पैदा किया, खलक तो मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। ये आप नोट, शाबाश, बहुत अच्छा करवाया है। और रहमान सेंटर, मैंने आपकी शिकायत नोट कर ली है। ये मैंने अब मुज्तबा साहब को शिकायत करनी है कि आप लोग ना बात नहीं मानते हैं। जाकरा का टेबल ये साइमा के साथ जो है, सिस्टर आप करवाएं। जाकरा उसने जिक्र किया, जाकरो उन सब ने जिक्र किया, जिक्र आपने जिक्र किया, जिक्र तू मैंने जिक्र किया, जिक्र तुम आप सब ने जिक्र किया, जिक्र हम सब ने मदद की। शाबाश, आपका नाम क्या है? आमना। आमना, अच्छा जी। उसके बाद है आबादा, आबादा का टेबल कौन करवाएगा? रहमान सेंटर वाले ही करवाएं। अब तो कोई आ जाए। अब तो मैंने आपको डरा भी दिया कि मैंने मुश्तबा साहब से आपकी शिकायत भी करनी है। डर नहीं लगता आपको? टीचर से भी डर नहीं लगता, कोऑर्डिनेटर से भी डर नहीं लगता, और इंतजामिया वालों से भी डर नहीं लगता? अल्लाह से ही डर लें। शाबाश, ये होता है तरीका। देखें, उन्होंने खींच के बाजू से उनको ला के आगे बिठाया, चलो करवाओ, शाबाश करवाओ। आबादा इसने इबादत की, आबादो उन सब ने इबादत की, आबाद आपने इबादत की, आबाद तो मैंने इबादत की, आबाद तुम आप सब ने इबादत की, आबाद ना हम सब ने इबादत की। शाबाश, वेल डन। इतना अच्छा करवाया, तो इतनी मिन्नतें क्यों करवा रहे थे तुम लोग हैं? तरले करने पड़ रहे हैं आप लोगों के आज। आखिरी दिन है और आप मुझे इतनी टेंशन दे रहे हैं कि पहले ही बहुत देर हो गई है। तीसरा सेट है जाराबा, सामिया, आलिमा, आमिला का। जाराबा एक अलग फेल है, जाराबा उसने मारा। फिर सामिया के पैटर्न पे आते हैं अलीमा और आमिला। सामिया उसने सुना, अलीमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। इसके लिए फिर दो सेंटर एक्टिव हो जाए। जाराबा का टेबल कौन करवाएगा? आप करवाएं। जारा उसने मारा, जारा ने मारा, जरब्ता मारा, मैंने मारा, जरब तुम आप सबने मारा, जरबना हम सब। शाबाश सिस्टर, आपका नाम क्या है? इकरा, अक्सा, अक्सा, अक्सा। अक्सा। हाँ जी, ठीक है ठीक है, अक्सा। अच्छा जी, अब यही वाला सेंटर रहे। सामिया का टेबल करवाएं। कोई ब्लैक दुपट्टे वाली सामिया सिस्टर। आपने सुना, सामिया उन सब, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतु आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना। शाबाश, वेल डन। अलीमा का टेबल कोई तीसरी सिस्टर करवाए, पीछे वाली। आप करवाएं। जी सिस्टर करवाएं। आलिमा उसने जाना,
सब न जाना आलिम था, आप न जाना आलिम तुम, आप सब न जाना आलिम ना, हम सब न जाना। शाबाश, ठीक है। और आमिला का भी आप में से ही कोई करवाए इसी सेंटर में से। खबरों से तो बस ध्यान रखो। ये पीछे वालियों की नाराजगी है मुझसे? मैंने क्या कहा है भैया आपको? मेरी आ तरफ से जाए कोई और सवाल, शाबाश आप आ करवाए। जाए, आप आ जाए। क्विकली क्विकली बच्चों, जल्दी करो, देर हो रही है। आ जाए। हाँ दे। करवाएं सिस्टर, जो आप सामने बैठी हुई हैं आप ही करवाएं। अक्सा, आप करवाएं। अच्छा, आमिला उसने अमल किया, आमिल हम सब ने अमल किया, आमिल तो आपने अमल किया, आमिल तो मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने। करीम सेंटर में अक्सा के साथ कौन है? ब्लैक दुपट्टे वाली सिस्टर इकरा, मैम हीरा। हीरा हिरा। जी। शाबाश, ठीक है। देखिएगा, ये इन स्टूडेंट्स को इनाम मिलेगा, और जो पीछे छुप छुप के बैठे हैं ना, उनको कोई इनाम नहीं देना मैंने। इनाम लेने के लिए भी नहीं बोलेंगे। हैं, दुरानी कॉम्प्लेक्स तो सारा छुट्टी करके चला गया, भाग गया। ये देखें, ये फतहा, नसरा, जराबा, सामिया, 4 बाब हैं। इन्हीं स्टाइल पे आपने पूरे कोर्स में प्रैक्टिस की है। अभी आपने माजी की प्रैक्टिस की, अब हम ना मुजारे और अमर की प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरा टेबल ऐसे बनता है ना, फाला माजी वाला, और ये यफालू यफालूना, तफालू अफालू तफालूना, नफालू, इस तरह से। अब पूरे पूरे टेबल की प्रैक्टिस करनी है। तो ये अर रहीम सेंटर, फाला का पूरा टेबल जल्दी से करवाना है। उर्दू मत बोले, ठीक है? सिर्फ अरबी करवाएं। करवाएं सिस्टर आप। फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना या फालूना तफालू अफालू तफालूना न फालू इफालू ला तफालू फाइल मफऊलुन फिअल। शाबाश। फाला की मुअन्नस फालत, और यफालू की मुअन्नस तफालू, ठीक है? अब ये कौन करवाएगा? फतहा से फतहा, सबकी मुअन्नस सिखा रहे हैं आपको। मुअन्नस वाले कौन करवाएंगे? जो सेंटर अभी तक बोला नहीं है, कौन सा है? अन्नाफे। टेबल्स में नहीं बोला, नाफे से कोई करवाएगा? ये सामने वाला जो टेबल है, हाँ जी। फतह फतहता नसरा नसबता नसरत, नसरत। नसरत दरबा दरबत सामिया सामियत यफ्तहु तफ्तहु यंसुर तंसुर यद्रिबु तद्रिबु यस्माउ तस्माउ। शाबाश, वेल डन, ठीक है। फतह का टेबल, ये पूरा टेबल, ये पूरा टेबल अच्छा, चलें दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले आपस में टॉस करो अब। पहले कोई मान नहीं रहा था, और अब वो लड़ाई कर रही है कि मैंने करना है, मैंने करना है। आपस में टॉस। अच्छा, एक काम करो, 3 हिस्से हैं ना, माजी वाला ये ब्लैक स्कार्फ वाली बच्ची करवाए। चलो। फतह 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 फतहु फतहता फतहता फतहतु फतहतुहुम फतहना। और मोनस के लिए फताहत, फतहत ठीक है? ये पिंक वाला जो है ना, मोनस के लिए। अच्छा, साथ वाली बच्ची मुजारे वाला करवाए। यफ्तहु यफ्तहूना तफ्तह तफ्तहु इफ्तह अफ्ताह। इफ्तहूना तफ्तह। हम्म, अच्छा। अब साथ वाली बच्ची अमर वाला करवाए। इफ्ताह तू खोल, इफ्ताह इफ्ताहू तुम सब खोलो, ला तक मत खोल, ला तफ्ताहू तो तुम सब मत खोलो, फातिहू खोल, फातिह फातिहू खोलने वाला, मफ्तूह मफ्तूहुन जिसने खोला गया, फतहुन खोला शाबाश, ठीक खोलना। है ठीक है। अब घर जाके इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, बार बार। नासर वाला टेबल, मुकम्मल टेबल कौन करवाएगा? और रहीम कॉम्प्लेक्स से ये जो पीछे सिस्टर बैठी हुई हैं, हाँ जी सिस्टर, आप करवाएं।
नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आप उस औरत ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। ठीक है, करवाएं आगे भी। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु वो औरत मदद करती है, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करती हूँ, करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरूना हम सब मदद करते हैं। नंसुरु, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। ठीक है, आगे करें। उनसुर तू मदद कर, उनसुरु तुम सब मदद करो, ला तंसुर तू मदद मत कर, ला तंसुरूना तुम सब मदद मत करो, उनसुर नासिर, नासिरु मंसूर नसरुन। नासिरुम मंसूरुन नासरुन। शाबाश, ठीक है। ये जो है ना लफ्ज नसरुन, देखें ये भी सेंटर्स ने मिड क्विज में ये गलत किया हुआ था। नसरुन को आप लोगों ने फेल में लिखा हुआ था, दो पेश है, नसरुन निशानी है दो पेश इसम की, ठीक है। इनमें से कोई लफ्ज आ जाता ना तो फिर आप उसको फेल में लिखती, लेकिन ये तो इसम होते हैं, तो ये इसम था। आगे है ज़राबा का टेबल। अर्रहीम, फिरदौस, रहमान, नाफे। नाफे से कोई करवाना चाहता है, नाफे वाले करवाएं ज़राबा का टेबल। नाफे वाले करवाएं। दाराबा दाराबा दाराबू दाराबत ज़राबत, दरबता हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। दरबता दरबतु दरबतुम दरबना यद्रिबु यद्रिबूना तद्रिबु तद्रिबु अद्रिब तद्रिबूना नद्रिबु इद्रिब इद्रिब मार इद्रिबु इजरिबू, मारो लता लताज्रिब मत मार लताज्रिबु मत मारो दारिबुन मारने वाला मदरूबुन जिसको मारा गया दाराबुन मारना ज़रबुन मारना, ठीक है, शाबाश। सामिया का टेबल। फिरदौस, अल करीम, अल करीम सेंटर वाले सामिया का टेबल जल्दी से करवाएं, जिसने भी करवाना है मुकम्मल टेबल करवाएं। सामिया उसने सुना, सामी उन सब ने सुना, समीता उस औरत ने सुना, समीतु आपने सामियात, सुना, समी सामियात उस औरत ने सुना, सामियात। सामियत उस औरत ने सुना, सामी समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतु आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है, ठीक है, ठीक है, करवाएं। तस्माऊ आप सुनते हैं, इस्माऊ मैं सुनता अस्माऊ, हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं, इस्माऊ इस्मा, इस्माऊ सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिया सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, सामिऊ सुनो। सामून सुनना। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो लफ्ज है ना, ये वाला ये है अस्माऊ, इस्मा नहीं कहना, ठीक है, अस्माऊ मैं सुनता हूँ। और जो अमर में है ना, ये है इस्मा, जो आइन है ना ये पेश नहीं है, ये जज्म है, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। फिर है सामिउन, मस्मून, और आखिरी लफ्ज है सामून। सामिउन नहीं है, सामून, सामून सुनना। ये शॉर्ट टेबल है। फाला, यफालू, इफाल, फाइल, मफूल और फेलुन। ये आपको पता है, पहले तीन चाबियां हैं अफाल की, दूसरी तीन चाबियां हैं अस्मा की, और जो अस्मा वाली चाबियां हैं इनको आप अल लगा के या तनवीन लगा के, वाव नून लगा के, या नून लगाकर, अलिफ ता लगाकर, गोल ता लगाकर आप ये सारे इसम वाली प्रैक्टिस इस पे कर सकती हैं। ये देखें ऐसे, ये जो लिखा हुआ है, चाहे शुरू में अल लगा लें तो वो खास इसम बन जाएगा, अगर आम इसम बनाना है तो आप उसको तनवीन लगाकर आम इसम बना सकती हैं। इसी तरह इनके आखिर पे आप वाव नून या नून लगाकर इनके जमा भी बना सकती हैं, और अगर आपने इनकी मुअन्नस वाहिद और मुअन्नस जमा बनानी है तो इनके आखिर पे आप गोलता या फिर अलिफ ता लगाकर वाहिद मुअन्नस और वाहिद जमा भी बना सकती हैं।
یہ آپ کا چاروں باغ کی شارٹ کیز ہیں. الرحیم سینٹر سے سسٹر، ہاں جی آپ یہ ساری سلائیڈ آپ نا کوئکلی کروائیں، شارٹ ٹیبلز والی. یہ جو سسٹر ہیں، ہاں این ایف والی سسٹر. ماجد جی ہمیں لینے آئے ہیں. بس ٹھیک ہے، یہ 5 منٹ ہیں آخری. آج ذرا صبر کر لیں. افتح فاتح فاتح مفتوح فتح نصر ينصر منصر ناصر منصور نصر ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب ضرب سمع يسمع اسمع سامع مسموع سمع. ایکسیلنٹ. اب تک جنہوں نے کروایا نا سب سے اچھا کروایا. کہیں پہ رکی نہیں ہے، عربی نہیں غلط بولی، ترجمہ ان کو ویسے آتا ہے، اور اشارے بھی بالکل ٹھیک ہی ہیں. سسٹر آپ اپنی ویڈیوز بنا کے نا ان سب کو سکھائیں، ان سب کے سینٹرز میں بھیجیں تو یہ آپ سے سیکھیں. ٹھیک ہے. فعل کے ساتھ جڑے ہوئے لفظ ہم کو جوڑ کے آپ نے لکھنا ہے، جو کل ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ حل نصرتا زیدن کی جگہ آپ ہو لکھتے ہیں تو حل نصرتا ہو بنے گا، اور اس کا جواب آئے گا نام نصر تو ہو، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. اور اگر آپ سب نے مدد کرنی ہے، زید کی مدد کرنی ہے، تو زید کا نام ہٹائیں، ہو لکھ دیں. حل نصر تمو ہو، کیا آپ سب نے اس کی مدد کی؟ تو آپ کہیں گے نام نصر نا ہو، جی ہاں ہم سب نے مدد کی اس کی. تو مضارع میں حل تنصرو ہو، کیا آپ مدد کرتے ہیں اس کی؟ نام انصرو ہو، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں اس کی. اور اسی طرح حل تنصرونا ہو، زیدن کی جگہ ہو لکھ دیا، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں اس کی؟ نام جی ہاں ننصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں ہو اس کی. یعنی زید کو ہٹا کے ہو لگا دیں تو یہ اس طرح سے بن جائے گا انصر ہو، مدد کر اس کی. انصرو ہو، میں مدد کروں گا اس کی. انصرو ہو، مدد کرو اس کی. ننصرو ہو، ہم مدد کرتے ہیں اس کی. تو اس طرح آپ کی یہ ریویژن مکمل ہوئی. الحمدللہ کورس مکمل ہوا، دہرائی مکمل ہوئی. آج آپ کی کلاس بہت لیٹ ہو گئی ہے، جلدی سے ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.